عمر کسی غلام کو کہہ دیتے، چونکہ پیار تھا نا، یارانہ تھا نا، حضرت عثمان بڑے محبت سے کہتے ہیں، امیر المومنین کسی غلام سے کہتے ہیں اگر مال غنیمت کے اونٹ چلے گئے تھے تو لے آتا، تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یار یہ حضور کے دین کی امانت بڑی ذمہ داری، لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، اساں جان بھی دتی تیرا تیرے، یہ بڑی ڈیوٹی ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، میں کیسے غلام کو بھیج دیتا، مسلمانوں کا مال ہے، جب ڈیوٹی میری ہے تو کیسے کسی کو بھیجتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا۔ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے اس رات خلیفہ بنے، سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا مانا، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی کہ مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا۔ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے تو اب انہیں چھوڑ دیا جائے گا، بس ختم، اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا ہی نہیں جائے گا۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد صرف ایمان پر ہی تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی، کس طرح؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں کسی نہ کسی ایک چیز سے ضرور آزمائیں گے، یا خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، جانوں اور مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور یہ پھلوں کی کمی سے مراد علماء تفسیر نے لکھا ہے اس سے مراد اولاد کا انتقال کر جانا بھی، وہ بھی پھل ہوتی ہے، تمہیں آزمائیں گے، اور اگر تم پورے اترے تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب فرماتا ہے محبوب پھر صبر کرنے والوں کو میری رحمت کی خوشخبری سنا دے، پھر انہیں خوشخبری دے دے میرے کرم کی، میرے عزیز زندگی میں آزمایا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حضور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو حضرت خباب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، کافر اتنا ستا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہم سخت آزمائش میں، حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے، فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گڑھے کے اندر رکھ کے ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا،
لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم لوہے کی کنگھیوں سے کریت دیے جاتے تھے، ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نال اگاں دے لگ. اپنی زندگی میں تیار رہیں، ذہنی طور پر آزمائش کے لیے تیار رہیں، مزاج بنا. جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں، پریشان نہیں. ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر. ہر بندے کو سکھ چاہیے، ہر بندے کو. بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے. تو میں کہا کرتا ہوں پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں. اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے. لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر نہیں چلتا. تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے. جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے دست مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک کو. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں. یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو محبوب ہیں اللہ کے. فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے، لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا، میں نے ایک سوال بھی کر دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی ہیں. حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہے. لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو؟ لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش؟ فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے. تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا، امام حسین ہے نا. تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے. فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے. لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہے نا وہ وجد والے ہیں، وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں. ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی. حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں. اور جناب کیا بتائیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں. او خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا. ان کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا میرا بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر. حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے. سکون والی چیز ملنے پر جس طرح تم راضی ہوتے ہو اس طرح وہ دکھوں پر بھی راضی ہوتے ہیں. دکھ قبول محمد بخشا، دکھ قبول محمد بخشا پر ایک شرط لگائی چھوٹی سی میاں صاحب نے. انہوں نے کہا 100 دفعہ قبول ہے، دکھ 100 دفعہ قبول. دکھ قبول محمد بخشا پر راضی رہن پیارے. یہ شرط یہ ہے کہ تو راضی رہ، تو راضی رہ. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا.
ہم نے تو پہلے سے ہی نتیجہ نکال دیا ہے. تو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے. تو چاہتا ہے زندگی میں آرام مل جائے. کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ. لیکن دیکھ لو نا، پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد چلے گئے. 4 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ گئیں. 8 سال کی عمر تھی، محبوب کے دادا کا جنازہ اٹھا تو محبوب پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہے. پھر وقت آیا جب تبلیغ دین کا، تو دنیا کا کون سا دکھ اور کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی گئی. لیکن کریم ہر وقت کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ہر مقام پر کبھی بدر، کبھی احد، اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف. کبھی بیٹیوں کا دکھ، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقوں کی نازیبہ گفتگو. سارے دکھ محبوب کی حیات پاک میں رہے. کریم نے ان دکھوں کو برداشت کیا. پھر آپ دیکھ لیں دور حضرت صدیق اکبر کا آیا تو حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں. لیکن کوئی زندگی اس طرح کی تو نہیں کہ بڑے 2.25 سال بڑے آرام سے حکومت کی ہو. منکرین زکوٰۃ سے لڑنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق کو. آزمائش تھی، لوگ منکر ہو گئے زکوٰۃ. حضرت صدیق اکبر لڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کیے. بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. صبح دن راتیں جناب ابوبکر نے مشقت کر کے خلافت اسلامیہ کو مضبوط کیا. حضرت عثمان غنی، ان کا دور آ گیا. یعنی وہ شخص جس نے چڑھتی جوانی میں بھی نظریں جھکا کے رکھی، اور جس شخص نے اپنا سارا مال دین پر قربان کر دیا، اس کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا گیا. بہت بڑی ذمہ داری حضرت عثمان پر آئی، بڑی. اور جناب عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ 40 دن گزر گئے. جس شخص کے اپنے ذاتی مصارف لاکھوں کروڑوں میں لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں، 40 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا. اسے ڈھب اور سلیقے سے روٹی پانی نہیں ملا. گھر میں قید ہیں. لوگوں نے کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیں ہم لڑیں. کہنے لگے کیسے دے دوں؟ حضور کا مدینہ اور میری وجہ سے خون بہہ جائے، بس میرے اوپر آئی ہے تو میں نبھاؤں گا، یہ ذمہ داری ہے. کہا پھر عثمان خلافت؟ فرمایا یار یہ بھی میری مجبوری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، دیکھنا اتارنا نہ. وہ قمیض نہ اتارنا کیسے چھوڑ دو؟ حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، جناب عمر بھی شہید ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ کیا 9-10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ چلے. ہر غزوے میں، ہر میدان میں، ہر جہاد میں، ہر جگہ آگے آگے. ان لوگوں نے دین سے نفع نہیں لیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تو کوفے کی جامع مسجد کے پاس کھڑے ہو کے کہتے تھے میری کوئی بندہ زیرہ خرید لے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری طامت زیادہ پھٹ گئی ہے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی کوئی نہیں بچی، یہ زیادہ پھٹ گئی ہے. اگر مزید پیوند لگ سکتے ہوتے تو میں زیرہ نہ بیچتا. یہ میری زیرہ کوئی خرید لے، کوئی خرید لے زیرہ. حضرت مولا علی شیر خدا 63 سال کی عمر مبارک، اور جب کوفے میں آپ کو خنجر لگا، زخم لگا، تو لوگ بیٹے کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، لیکن جناب شیر خدا مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا العطا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا زیر لب ہلکا سا مسکرائے. ادھر دیکھیے گا، اور مسکرا کے پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، لو بھائی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، کامیابی مل گئی. آج بات امام حسن کی آئی. امام حسن کو زہر دیا گیا، انتڑیاں نہ کٹ کٹ کے باہر گر رہی. اس شہزادے کی جس نے حضور کی گود میں عمر گزاری، محبوب کے کندھوں پر رہنے والے حسن ابن علی، جناب امام حسین حاضر بارگاہ ہوئے تو ہاتھ پکڑ کے بھائی کا چوم کے رو پڑے. بھائی پیارے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے پیارے ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کا منصب بڑا انوکھا ہے، شدید تکلیف ہے. امام حسین کہتے ہیں میرے بھائی حسن بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ رو کے پوچھتے ہیں. بھائی کا ماتھا چوم کے امام حسن رو پڑے. کہنے لگے حسین میری مجبوری ہے، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟
फरमाने लगे इसलिए कि अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो फिर किसी बेगुनाह का नाम कैसे ले दूं, और अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मेरा रब बड़ा बेहतर इंतकाम लेने वाला है। फिर भी नहीं बताऊंगा, क्या करूं, कैसे बता दूं, मुस्तफा का नवासा हूं मैं, पढ़ते डालने वाली माँ का बेटा, मैं शेर से ज्यादा जिगर रखने वाले अली का पुत्र, मैं कैसे बात कर दूं, बस जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, और सजना आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला दीन में जो लोग सख्त होते हैं ना उन पर मुश्किलें भी सख्त डालता है। ये हदीस पाक आपको मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मिलेगी, इब्ने माजा तिरमिजी में मिलेगी। फरमाया जितना कोई दीन में सख्त होता है उतनी उसकी मुश्किलात भी सख्त होती हैं, और जितना कोई नरम होता है उतनी उसकी मुश्किल भी थोड़ी होती है। हुसैन इब्ने अली बड़े सख्त थे ना दीन में, जानदार थे ना दीन के मामले में, अल्लाह ने मुश्किल डाली। इमाम अली मकाम की बारी आई, बड़ी मिन्नत की हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, रो के कहा हुसैन ना जाओ। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं, अब मेरी ड्यूटी लगी है तो जाना तो मैंने है ना, जिम्मेदारी तो पूरी करनी है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सारी मुशक्कत को देखा। घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, घर छोड़ना, तो जहां इंसान रहा होता है ना वालिदैन के साथ, जहां वक्त गुजारा होता है, कभी बंदा बूढ़ा भी हो जाए तो ख्वाबें अपने पुराने मकान की आती है। ख्वाब भी कभी आए ना तो वहीं घूमता इंसान अपने आप को पाता है। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि बस अब वक्त आया है तो अब ये छोड़ना है। हम ना कुर्बानी दिए बगैर पास होना चाहते हैं, हम कोई मुशक्कत सहे बगैर नंबर लेना चाहते हैं, हम कोई काम किए बगैर रुतबा पाना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं ना, ये मुमकिन नहीं। आप तारीख पढ़े ना अंबिया की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल मेहनत की है, और मैं सूरह हूद देखता हूं तो मैं वो अंदाज देखता हूं जिस तरह कुफर उनसे बात करता था। बड़ी जद्दोजहद की हजरत नूह ने, लेकिन पता है दुख उससे बड़ा क्या देखा, अपना बेटा ही काफिर हो गया। मालिक इम्तिहान डालता है तो बड़े बड़े, और हजरत नूह ने अपने बेटे को डूबते देखा, कहा मालिक मेरा बेटा, फरमाया नहीं ये तेरा है ही नहीं, तेरे तरीके पर नहीं तो तेरा कैसे होगा। किसी की नस्ल के लाने के लिए तो उसके अकीदे पर होना जरूरी है, तेरा नहीं। हजरत नूह ने मुशक्कत देखी, वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम अल्लाह के प्यारे हैं ना, लेकिन जिंदगी पूरी पढ़ के देख लो, सारी की सारी मुशक्कत मसाइब से भरी हुई, आजमाइशों से लदी हुई। कभी उन्हें कौम आग में डालती है, और कभी 86 साल उम्र हो गई तो औलाद कोई नहीं, और दुआ मांग के रब बेटा वो देता है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है। अच्छा पहले दिया नहीं, अब दिया। फलम्मा बलगा माहू साया, और जब वो जरा साथ चलने के काबिल हो गया, हर बंदा कहता नहीं मिन्नून खैर है मेरा पुत्र जवान हो गया, जब वो बेटा साथ चलने के काबिल हुआ तो फरमाया ज़िबा करो, करो ना ज़िबा। थोड़ी देर के लिए दिल पे हाथ रख के बताओ, और बच्चे को बुखार चढ़ जाए तो नींद नहीं आती, माएँ मन्नतें मांगती फिरती है, रोते फिरते हैं बाप, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, फकत बीमार है, और जिसे ये कहा जाए ज़िबा कर। जनाब इब्राहिम तैयार हो गए और बेटे को ज़िबा कर दिया, छुरी चला दी। वो तो मालिक ने कहा कि इब्राहिम तुम पर सलाम हो, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। सारी जिंदगी देखे ना आप आजमाइशों से भरी। इधर आ जाए ना, जनाब अयूब हैं, कितने बीमार हो गए, कितने बीमार हो गए, 12 साल गुजर गए तबीयत खराब को, 8 दिन के बुखार में लोगों के शिकवे, 12 साल बीत गए तो कबूल मोहम्मद बख्शा। बस अर्ज इतनी है कि राजी रहे न प्यारे। आप देखे ना जनाब याकूब प्यारे है ना अल्लाह के, लेकिन आधी जिंदगी रोते गुजर गई बेटे की याद। जनाब यूसुफ प्यारे है ना, सोना बना के ना, और बाप का लाडला बना के ना,
मोहब्बत पूरी करा के, प्यार पूरा। या बुनैया ला तक़्सुस रुअयाका अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। ओ मेरे बेटे भाइयों से बात ना करना वरना वो कुछ चाल चलेंगे, शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। इतना दुनिया में प्यारा बच्चा और उस वक्त कोई नहीं था जितने जनाबे यूसुफ हैं। पर यूसुफ कभी भाइयों की मार खाए, कभी कुएं में जाए। करीम का करम है ना, कुएं में फेंके तो बचा ले, लेकिन वहां से निकले तो फिर वो बिके, फिर कभी यहां बिके, कभी मिस्र के बाजार में बिके। ओ यार तू गौर तो कर, वही जनाबे यूसुफ अल्लाह के पैगंबर फिर जेल जाए, सारी तकलीफें सह के फरमाया लो यूसुफ अब मैं तुम्हें मिस्र का बादशाह बनाता हूं। आप जिसकी भी तारीख टटोल के लाएंगे ना वो आजमाइशों वाली वाला ना बोलो वन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। इमाम हुसैन की बारी आई, वतन छोड़ना है हुसैन को। इमाम अली मकाम ने कहा कि हिजरत की थी ना, हुजूर ने भी वतन छोड़ा था। दूर खड़े हैं नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। फिर हुसैन इब्ने अली वहाँ से निकले, बच्चे साथ, डटना पड़ा, भूख प्यास बच्चों का साथ, फिर बच्चों की शहादतें, ये सारी चीज़ें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं ना। लेकिन जिसकी शान बड़ी होती है उसकी आजमाइश भी बड़ी होती है। छोटी छोटी बातों से घबरा जाने वाली उम्मत, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाले लोग, लड़खड़ाते कदम, उलझे ख्यालात, बेचैनियां, बेकरारियां, बहते आंसू और हर वक्त मजलूमियत का इजहार करती कौम अगर अपने कदमों पे खड़ा होना चाहती है, उम्मत अगर फिर से उम्मत साजी चाहती है, उम्मत अगर खड़े होके और अल्लाह की अता पर राजी रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, एक ही फार्मूला है, इस कौम को इमाम हुसैन की सीरत से आगाह कर दो। इस उम्मत को नबी पाक के शानों वाले नवासे की अजमतें बता दो। ये जो लोग सहमे सहमे, डरे डरे से, परेशान से, कमजोर से, गरीबी की बात करते, देहाती होने की बात करते, सहमी सहमी बातें करते, इन्हें कहो डरो ना। वो देखो परदेश में हुसैन इब्ने अली थोड़ी देर पहले हजरत अली अकबर की लाश मुबारक उठा के लाए हैं और ला करके खेमे में रखी है, लेकिन उन्हें पता है कल भी तो जाना है ना, उन्हें पता है ना कितने कुछ साल जीना है, बिल आखिर जाना तो है ना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है, मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कमजोर जिंदगी ना गुजारो, डरी हुई जिंदगी ना गुजारो, और ये कभी ना कहो हाय हुसैन। हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सबक दिया है, हमने कहना वाह हुसैन। क्या कमाल कर दी इमाम अली मकाम ने, वाह हुसैन आपकी अजमत पे कुर्बान। इतने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला पोता, अजमतों वाली माँ का अजमतों वाला बेटा, जुर्रतमंद बाप का बेटा मैदान में निकलने लगा है, तो डरा डरा सहमा सहमा रो के जला से दे के आंसू पूछ के नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने डट के खड़े होके वो इमामा सर पे बांधा जो मोहम्मद अरबी ने अता फरमाया था, वो जुब्बा पहना जो नाना ने दिया था, वो तलवार पकड़ी जो शेरे खुदा मौला अली पकड़ते थे, और हुसैन मैयतों के बावजूद मैदान में आए, फरमाया सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें खुतबा देना है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का तरीका है जुमे वाले दिन खुतबा दिया जाता है। पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया, और हुसैन इब्ने अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई, जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे, वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो, तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का वलवला नहीं देख रहे, तबीयत का भागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ, हाँ हाँ हुसैन इब्ने अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं
پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ. ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، اور حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں، وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں. اے حسین ابن علی، نازش آل نبی تم پر سلام. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی. اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واز کرے گا، اور مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا. تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جوامردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا، تو رہنے دے. اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے. حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر. بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو. امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہذا طاقتور بنو، باہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو. پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین. اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. ہم کہہ رہے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین.